آپ سے خطاب فرمائیں گے، اس سے پہلے پرزور نعروں سے اپنے عزم کا جد و جہد کے عزم کا اظہار کریں۔ نعرہ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. يا أيها الإنسان الذي خلقكم من طاقة حاضرین مجلس، میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، شہر کراچی کے باشندوں، میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ سوویت رشیا یا سوویت یونین روس کی افغانستان میں شکست کے بعد اس کے پارا پارا ہو جانے، اس کے منتشر ہو جانے کے بعد روس کی ہزیمت اور شکست کے نتیجے میں اس کے سوشلزم اور کمیونزم کو شکست ہوئی اور ایک لمبی لڑائی کے نتیجے میں افغان مجاہدین نے، کلمہ گو انسانوں نے، فرزندان توحید نے، شمع رسالت کے پرواروں نے، لہتے اور بے سر و سامان لوگوں نے جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر شہادت کا شوق اور تمنا دلوں کے اندر پال کر روس کی فوجوں کو شکست دی تھی، اس کے سوشلزم کو شکست دی تھی، اس کے مستقبل کو تاراج کیا تھا۔ اللہ کی تائید اور نصرت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور اس کا فضل شامل حال تھا۔ اسی لمحے پوری مغربی دنیا نے اس بات کو محسوس کر لیا تھا۔ امریکہ جس کا امام ہے، اس مغرب کی تہذیب نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ ان کا اگلا معرکہ اسلام سے ہونا ہے، قرآن پاک سے ہونا ہے، امت مسلمہ سے ہونا ہے۔ امریکہ نے اسی وقت ایک نیا عالمی نظام نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے دنیا کے سامنے رکھا۔ پورے یورپ نے اس کو قبول کیا، غلاموں کے ذہن نے اس کو قبول کیا اور بظاہر بڑے پیمانے پر امریکہ کے نئے عالمی نظام کو پذیرائی حاصل ہوئی۔ اس کے باوجود کہ مسلمان ملکوں کے جتنے سربراہ ہیں الا ماشاءاللہ امریکہ کی ہاں میں لاتے ہیں، اسی کے کلچر کو فروغ دیتے ہیں، اسی کی پالیسیاں بروئے کار لاتے ہیں، اسی کی غلامی کا داؤ اپنے اور اپنے عوام کی گردنوں میں ڈالتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اسلامی تحریکوں نے، جہادی تحریکوں نے، قال اللہ قال رسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلانے والی تحریکوں نے بڑے پیمانے پر جہاد کیا، دعوت اللہ کا کام کیا، رجوع اللہ کی تحریکیں چلائیں، بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کے رب کی طرف ہٹانے کی تحریکیں چلائیں۔ مسلمان عوام نے امریکہ کی بالادستی کو کبھی قبول نہیں کیا، اس کے نئے عالمی نظام نیو ورلڈ آرڈر کو کبھی قبول نہیں کیا۔
تبدیلی کے لیے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کلچر کو فروغ دینے کے لیے، اس نعرے کو دور تک پہنچانے کے لیے، اس دعوت کو گھر گھر دستک دے کر پہنچانے کے لیے پوری دنیا کے مسلمان متحرک نظر آئے ہیں، پرجوش دکھائی دیے ہیں، میدان عمل میں نظر آتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کی تصویر بنے ہوئے ہیں اور رجوع الی اللہ کی تحریک کو مسلسل آگے بڑھا رہے ہیں۔ لہذا امریکہ نے عراق کے اوپر حملہ کیا، عسکری طاقت کو وہاں پر جھونک دیا۔ امریکہ نے فلسطینیوں کے مقابلے میں، ان کے حق اور سچ کے مقابلے میں، فلسطینیوں کی جدوجہد کے مقابلے میں، ان کے جذبہ جہاد اور شوق شہادت کے مقابلے میں یہودیوں اور صہیونیوں کو اور اسرائیلیوں کی سرپرستی کی۔ بڑے پیمانے پر فلسطینیوں کا استحصال کیا گیا، لیکن فلسطینی جمے رہے، عراقی ڈٹے رہے۔ پوری دنیا کے اندر جارج بش نے اگر کروسیڈ کا اعلان کیا تو فرزندان توحید سڑکوں پر جمع ہوتے رہے، میدان کے اندر نکلتے رہے، اور امریکہ کا نیا عالمی نظام، صہیونی اور ہندوانہ نظام، امریکہ کا نیا عالمی نظام، طاغوت کی فرما روائی کا نظام، اس کو مسترد کرتے رہے، اس کو چیلنج کرتے رہے، بڑے پیمانے پر جوتے کی نوک پر رکھتے رہے۔ لہذا میرے دوستوں، یہ محض اتفاقی معاملہ نہیں ہے کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی ہے، وہ امریکہ کے کسی پادری نے کی ہو، وہ امریکہ کی حکومت، اس کے کارپردازوں نے کی ہو، وہ امریکہ اور نیٹو کی فوجوں نے کی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے خاکے اڑائے گئے، ان کے کارٹون بنائے گئے، جج اور پادری نے مل کر قرآن پاک پر مقدمہ چلایا، اس کو دہشت گردی کی نعوذ باللہ کتاب قرار دیا۔ یہ اتفاقی معاملات نہیں ہے، یہ حادثاتی طور پر وقوع پذیر ہونے والے حادثات نہیں ہیں، یہ سوچے سمجھے منصوبے کا حصہ ہے۔ یہ ایک بڑے سوچے سمجھے منصوبے کا حصہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ سمجھایا جائے کہ تمہارے قرآن و سنت کے نظام کو ہم ہرگز رائج نہیں ہونے دیں گے۔ زرداری وغیرہ لہذا پچھلے دنوں اگر امریکہ میں اس طرح کے واقعات پیش آئے تو وہ بھی ایک لمبی سازش کا حصہ ہے، آئسولیٹڈ قسم کے، علیحدہ اور تنہا قسم کے واقعات نہیں ہیں۔ اس لیے امریکہ اور اس کی تہذیب کے علمبردار ہمارے زرداری اور گیلانی قرآن پاک کی بے حرمتی کے نتیجے میں اس کے باوجود بھی ہوش میں نہیں آتے ہیں۔ مسلم حکمرانوں کا یہ فرض بنتا تھا، OIC کا اجلاس سربراہی بلایا جانا تھا، وزارت خارجہ کو جمع کرنا تھا، عرب لیگ کو یہ کام کرنا تھا۔ مسلمانوں کے جتنے پلیٹ فارم ہیں، مسلمانوں کی جتنی اجتماعی تنظیمیں ہیں، ان سب کو یہ کام کرنا چاہیے تھا کہ امریکہ کے سفیر کو بلایا جاتا، ہر جگہ امریکہ سے احتجاج کیا جاتا، سرکاری سطح پر احتجاج کیا جاتا۔ لیکن جو لوگ قرآن پاک کی بے حرمتی کے باوجود اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوتے ہوں، جن لوگوں کے کانوں پر جوں نہ ریگتی ہو، یہ سب امریکہ کا ایجنڈا اور اس کے نئے عالمی نظام کو لے کر چلنے والے ہیں۔ اس لیے پہلی بات میں پھر اس کو ختم کرنے سے پہلے دہراتا ہوں کہ امریکہ کے نئے عالمی نظام کے مقابلے میں ہم قرآن و سنت کا نظام چاہتے ہیں۔ ہم شریعت اور اسلام کے اصطلاح تمام ادیان باطلہ کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کردہ نظام، اسی کو چلتا پھرتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک لمبی لڑائی ہے، انشاءاللہ اس لڑائی کو لڑیں گے، ہم اس کے لیے نعرے بھی لگائیں گے، ہم اس کے لیے سڑکیں بھی ناپیں گے، ہم اس کے لیے آواز بھی بلند کریں گے، لیکن ہم اس کی گہرائی میں جا کر اس مسئلے کو سمجھنے اور سمجھانے،
اس سازش کو آشکار کرنے اور نئے عالمی نظام کو ختم کرنے کے جتنے عنوانات ہو سکتے ہیں ان سب کو اپنانے کی بھی کوشش کریں گے۔ میرے دوستو، ناگزیر ہے قرآن پاک کے اندر 3 مرتبہ یہ بات آئی ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ 2 مرتبہ آیا ہے، اور وکفی باللہ شہیدا 1 مرتبہ آیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، قرآن پاک کا چیلنج ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ قرآن پاک کی دعوت اور پیغام ہمارا جزو بدن ہے، ہمارے رگ و ریشے کے اندر صلاحیت کیے ہوئے اور ہمارے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے۔ لہٰذا یہ محض اتفاق کی بات نہیں ہے کہ آپ قرآن پاک ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ حادثاتی واقعہ نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، یہ ہماری زندگی کا ثبوت ہے۔ جس طرح سانس آتا جاتا ہے، اسی طرح دعوت اللہ اور قرآن کے پیغام کو زندہ اور تازہ رکھنا، قرآن پاک کے عنوانات کو دور تک کہکشاں کی طرح سجانا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لہذا میرے دوستو، پوری دنیا کے اندر یہ مارکا گرم ہے۔ اس سے پہلے مارکا تھا کہ سوشلزم کا قبرستان افغانستان اور واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے نتیجے میں سوشلزم تحلیل ہو گیا، فضاؤں کے اندر گم ہو گیا، آسمان اس کو اچک کر لے گیا، زمین نے اس کو جذب کر لیا، فضاؤں نے اس کو مسترد کر دیا، ہواؤں نے اس کا انکار کر دیا۔ وہ سوشلزم اور کمیونزم ایک جدوجہد کے نتیجے میں، یعنی دعوت اللہ کے نتیجے میں، جہاد فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل اللہ کے نتیجے میں سوشلزم کو ہم نے پامال کیا۔ میں اس ملک کے دانشوروں سے، اہل قلم سے، اداریہ نویسوں سے، کالم نگاروں سے بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ حرمت قرآن کے حوالے سے یا توہین قرآن کے حوالے سے وہ جو کچھ بھی لکھ رہے ہیں، اس بات کو لوگوں کے سامنے بیان کریں کہ ہمارے پاس امت مسلمہ کے بعد اپنا ایک عالمی نظام ہے، اور اس عالمی نظام کو، یعنی اسلامی نظام کو، قرآن سنت کے نظام کو، قرآن پاک کی خوشخبری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بشارت ہے کہ اس نظام کو قیامت سے پہلے ایک بار پھر پوری دنیا کے اندر قائم ہونا ہے۔ لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ کسی کی پیشانی پر بل پڑے، کسی کو یہ بات ناگوار گزرے، کوئی تہذیب اسے اپنانے کو تیار نہ ہو، کسی دائرے میں اس کے خلاف احتجاج ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کر دکھائے گا۔ لہذا اہل علم کا یہ فرض ہے، دانش و بینش والوں کا یہ عنوان ہے، اداریہ نویسوں اور کالم نگاروں کو اسلام کی اس حقانیت کے بارے میں، قرآن پاک کی اس پیشن گوئی اور سچائی اور خوشخبری اور بشارت کے بارے میں، اور مسلمانوں کے معاشروں کے اندر بالخصوص اسلامی تحریکیں جس طرح رواں دواں ہیں، جہادی تحریکیں جس طرح لوگوں کا اپنی طرف بلا رہی ہیں، اس پورے عنوان کو اثر نو لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ یہاں پر بھی جو لوگ جمع ہیں، یہاں پر بھی جو لوگ جمع ہیں، اکٹھے دور تک نظر آتے ہیں، ان سب کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ اس دعوت کو لوگوں تک پہنچائیں کہ ہم غلبہ دین کی تحریک کے سپاہی ہیں، ہم غلبہ دین کی تحریک کے کارکن ہیں، ہم غلبہ دین کی تحریک میں شامل ہیں، پیروں کو غبار آلود کرتے ہوئے سر سے کفن باندھ کر میدان میں نکلے ہیں۔ لہٰذا امریکی یہ خواب دیکھنا چھوڑ دیں، اس تہذیب کے نمبردار یہ دعوے اور فیصلے کرنا چھوڑ دے کہ وہ زرداری اور گیلانی کے واسطے سے اسلام کو اس ملک میں سرنگو کر سکیں گے اور قرآن پاک کی دعوت کو ذہنوں سے محو کر سکیں گے، اس بات کو انہیں بھول جانا ہوگا۔ میں اس موقع پر آپ کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ باشعور لوگ ہیں، ایمان کی پکار پر لبیک کہنے والے ہیں، جذبہ جہاد سے سرشار ہیں،
آپ کے رگو ریشے کے اندر قال اللہ قال رسول کی صدائیں گم ہیں. آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ بڑے پیمانے پر صف بندی کی ضرورت ہے. اس ملک کے اندر سیکولر لابی سے تعلق رکھنے والے گنتی کے محدود چند لوگ ہیں، تھوڑے لوگ ہیں. ہم ان کو کچھ نہیں کہتے. وہ دلیل سے اپنی بات کریں، وہ دلیل سے ہماری بات سنیں. وہ اپنے مقام اور منصب کے مطابق معاشرے کے اندر اپنی حیثیت کے مطابق لوگوں کے درمیان اپنے سیکولرزم کی ترویج کریں. اس ملک کے اندر سوشلزم کی بڑی ترویج اور اشاعت ہوئی ہے. اس ملک کے اندر آج لبرلزم کے حوالے سے، سیکولرزم کے حوالے سے جس کلچر کو فروغ دیا جا رہا ہے، جس تہذیب کی طرف بلایا جا رہا ہے، ہم تہذیب کا مقابلہ تہذیب سے کرنا چاہتے ہیں. ہم کلچر کا مقابلہ کلچر سامنے رکھ کر کرتے ہیں. ہم استدلال کا جواب استدلال سے پیش کرتے ہیں. ہم فلسفے کے مقابلے میں فلسفہ لے کر آتے ہیں. ہم نظریے کے مقابلے میں نظریہ لے کر آتے ہیں. ہم نعروں کے مقابلے میں نعرے لے کر آتے ہیں. ہم جدوجہد کے مقابلے میں جدوجہد کے پیکر لے کر آتے ہیں. ہم کشمکش کا ہر عنوان دور تک سجاتے ہیں. ہماری جدوجہد پرامن ہے. ہمارے پاس دلیل موجود ہے. ہمارے پاس قرآن و برہان موجود ہے. ہمارے پاس دلوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی دعوت موجود ہے. ہمارے پاس دل و دماغ کی دنیا کو مسخر کرنے، مفتو کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سیرت پاک حیات طیبہ موجود ہے. آپ کو یہ کام بڑے پیمانے پر کرنا ہے. دلوں پہ دستک کیجیے، دلوں کو کھٹکھٹائیے، انسانوں سے میل ملاقات کیجیے، نرمی گفتار کے نتیجے میں لوگوں کے دلوں کو جیتیے اور قرآن پاک ایک محکم دلیل کی حیثیت سے ایک اس کے تزکیے کو، اس کی تعبیر سیرت کو، اس کی کردار سازی کو، اس کی جدوجہد کو دور تک پہنچائیے اور پھیلائیے. اس کے میرے دوستوں یہ اتفاق کی بات نہیں ہے. اس جدوجہد کو جاری رہنا ہے، بڑے پیمانے تک دور تک پہنچنا ہے اور لوگوں سے میل ملاقات میں اس مسئلے کو سمجھانا ہے کہ نئے عالمی نظام مغرب کے تہذیبی اور سرمایہ دارانہ نظام کے مقابلے میں ہم اسلام کے عادلانہ نظام، ہم قرآن پاک کے منصفانہ نظام، محمود و عیال جس میں ایک صف پہ کھڑے ہو. اگر غربت ختم ہوگی قرآن کے نظام سے ختم ہوگی. اگر بے روزگاری سے نجات ملے گی قرآن پاک کے نظام کے نتیجے میں ملے گی. ورنہ بے روزگاری اور زرداری ایک کھوٹے سکے کے دو رخ ہے. جب تک زرداری ہوں گے مہنگائی بے روزگاری ہوگی. جب تک گیلانی ہوں گے، جب تک سیکولر ڈیموکریسی ہوگی اس کے نتیجے میں لوگ کنگال ہوتے چلے جائیں گے، قیمتیں بڑھتی چلی جائیں گی، ہوش ربا گرانی دور تک پہنچے گی. اگر آپ کو دنیاوی مسائل سے بھی نجات پانی ہے تو قرآن کی طرف چلنا اور پڑھنا ہوگا. قرآن کی طرف لوگوں کو بلانا اور پکارنا ہوگا. اور بڑے پیمانے پر اس دعوت کا بیکر بن کے جو لوگ آج 1 گھنٹے اس کام میں صرف کرتے ہیں، قرآن پاک کی اس توہین کے نتیجے میں جو امریکہ اور نیٹو فورسز کی طرف سے ہوئی ہے، قرآن پاک کی اس بے حرمتی کے نتیجے میں جو لوگ 1 گھنٹہ کام کرتے تھے 4 گھنٹے اور 3 گھنٹے روز نکالے، اس سے زیادہ وقت نکالے تاکہ قرآن پاک کا جو اصل اور حقیقی مقام ہے اور اس کا جو حقیقی تعارف ہے اس سے لوگوں کو روشناس کرایا جا سکے، آگاہ کرایا جا سکے اور ان راستوں پر چلایا جا سکے. میں ایک بار پھر اپنے حکمرانوں سے یہ بات کہتا ہوں کہ انہیں اقدام کرنا چاہیے کہ امریکہ کے خلاف مذمتی قرارداد پارلیمنٹ کے اندر پیش کرنی چاہیے. جس پارلیمنٹ کو آصف زرداری صاحب خطاب کرنے والے ہیں، جس جوائنٹ سیشن سے وہ خطاب کرنے والے ہیں، اس میں سب سے پہلے امریکہ کے خلاف قرارداد مذمت آنی چاہیے. نیٹو فورسز کے حوالے سے، قابض فوجوں کے حوالے سے افغانوں کی حمایت میں قرارداد آنی چاہیے اور قرآن پاک کے اوپر جو ایمان رکھنے والے ہیں ان کے ایمان کو جلا ملنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اقول قولی ھذا
استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین.